من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود پاک رؤوف الرحیم آقا مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عزت احترام کے لائق حاضرین، گزشتہ جمعۃ المبارک کو کچھ غور و فکر کی باتیں عرض کی تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جناب خاص سے اپنا خوف بھی عطا فرمائے اور اپنی رحمتیں بھی عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کی شناخت کے لیے، معرفت کے لیے اللہ نے اس سارے کائنات کے رنگ و بو کو سجایا ہے۔ ہر دور میں اللہ نے ایک نبی بھیجا اور بعض دفعہ اللہ نے ایک ہی زمانے میں کئی نبی بھیجے، لیکن سب سے اچھا، سب سے تگڑا اور سب سے زیادہ دیر بعد رہنے والا جو زمانہ ہے وہ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ نبی تعلیم دیتے تھے، لوگ تعلیم لیتے تھے، تعلیم لینے کے بعد لوگ نسل در نسل وہ پیغام جو سنتے تھے ان کو آگے پہنچاتے تھے۔ نبی علیہ السلام بھی اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سامنے بٹھا کر قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، علم کی بھی تعلیم دیتے تھے اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تعلیم لیتے اور پھر اپنی اولادوں کو سکھلاتے، وہ اپنی اولادوں کو سکھلاتے۔ اس طرح اس دین کی اشاعت ترویج ہوتی رہی اور آج ہم تک اللہ کے فضل سے مکمل دین پہنچ چکا۔ تو میں یہ ساری تمہید باندھنے کا ایک مقصد ہے کہ نبی علیہ السلام سے یہ علم چلتا ہوا صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اور پھر یہ آگے علماء کی صورت میں یہ جو علم ہے یہ لوگوں تک پہنچانے کا اللہ نے ایک ذریعہ مقرر فرما دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبیوں کی میراث پیسہ نہیں ہے، نبیوں کی میراث جائیداد نہیں ہے، نبیوں کی میراث گھروں میں رکھنے والے جانور، بھینس، گائے، بھیڑ، بکریاں نہیں ہیں، بلکہ نبیوں کی میراث علم ہے، اور خوش نصیب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ علم کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔
اور اہل علم کے لیے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جانور جو پانی کی حد تک محدود ہیں، پانی سے نکلے وہ ذبح ہو جاتے ہیں، مچھلیاں وغیرہ، تو وہ الگ جہان اور دنیا میں رہتے ہوئے ان لوگوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو علم حاصل کر لیتے ہیں، جن کو لوگ عالم دین کہتے ہیں۔ ان لوگوں کی مغفرت اور بخشش کی دعا اللہ کی وہ مخلوق لگاتار کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار کرنے والوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہم سب کے امام ہیں، جو اماموں کے بھی امام ہیں، یاد رکھیے گا 4 ائمہ کرام ہیں جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، جو چاروں حق پر ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کر لی جائے وہ بندہ گمراہ نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی، حضرت امام مالک کی، حضرت احمد بن حنبل کی اور حضرت امام شافعی کی، ان چاروں کی کوئی بھی بندہ پیروی کرتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ رفع یدین بھی کرتے ہیں، تو کیا رفع یدین کرنے والوں کی نماز نہیں ہوتی ہے؟ کوئی نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھے، ہاتھ باندھ کے پڑھے، ہاتھ سامنے رکھ کے پڑھے، جس جہت سے بھی کوئی نماز پڑھے گا اللہ اس کی نماز کی اداؤں کو دیکھ رہا ہے، کیا اس کی ادائیں میرے مصطفیٰ کی اداؤں سے مل رہی ہیں کہ نہیں۔ اللہ نے مصطفیٰ کی اداؤں کو سنبھال کے رکھا ہے، اس لیے اگر ترک رفع یدین کی حدیث موجود ہے جو آج بھی کر رہے ہیں، اس میں ان کا بھی کوئی اتنا قصور نہیں ہے، بلکہ میرے رب نے مصطفیٰ کی ہر ادا کو زندہ فرما دیا۔ تو ہمارے 4 امام ہیں، ان میں جو ان کے بھی امام ہیں وہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا اصل نام ہے نعمان بن ثابت۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا اصلی نام ہے نعمان بن ثابت۔ یہ امام اعظم تو اس لیے امام اعظم ہیں کہ انہوں نے حضور کی احادیث کو یاد کیا، ان سے مسائل فقہیہ کو سمجھا اور پھر آگے لوگوں میں بانٹ دیا، اس لیے ان کو امام بھی نہیں بلکہ امام اعظم کہا جاتا ہے۔ ابو حنیفہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا شاید نام تھا حنیفہ، یا بیٹے کا نام حنیف تھا جس کی وجہ سے یہ حنیفہ مشہور ہو گئے، تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ابو حنیفہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ باریکی میں جا کے مسائل اخذ کیا کرتے تھے، بہت باریکی میں جاتے تھے، اس لیے ان کا یہ لقب مشہور ہو گیا، کنیت مشہور ہو گئی، امام ابو حنیفہ، یعنی باریکیوں کا باپ۔ باریکیوں میں جا کر حدیث کی تہ میں جا کر وہاں سے موتی نکال کے علماء کو اور لوگوں کو تقسیم کر دینا، یہ کسی اور کا شیوا نہیں تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کا شیوا۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے حماد کو اپنے پاس بلایا، حماد نام ہے آپ کے بیٹے کا، پاس بلایا، کہا بیٹے مجھے 5 لاکھ احادیث زبانی یاد ہیں۔ کتنی جی؟ اور میرا ایمان ہے، باوضو ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں اور دعوے کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ 5 لاکھ احادیث صرف زبانی یاد ہی نہیں کی ہوگی بلکہ ان پر ان کا عمل بھی صادق آتا ہوگا، ان کا عمل بھی اتنا تگڑا ہوگا جتنی انہوں نے احادیث کو یاد کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا حماد کو، اور حماد کو بلا کے ارشاد فرمایا بیٹے مجھے 5 لاکھ زبانی احادیث یاد ہیں، لیکن اگر میں تجھے ان 5 لاکھ احادیث کا لب لباب، خلاصہ، مجموعہ، نچوڑ اگر میں تجھے 5 احادیث میں بتا دوں، مجھے بتا تیرے لیے یہ کیسا ہوگا۔ کیا علم کی کرامت ہے اس شخص کی جو 5 لاکھ احادیث کو 5 حدیثوں میں سمیٹ رہا۔
کہا وہ ساری کی ساری 5 لاکھ احادیثیں جو ہیں میں تجھے 5 احادیث یاد کرواتا ہوں، ان کو یاد بھی کر لے، ان پہ عمل بھی کر لے، یاد رکھنا اللہ اس دنیا میں بھی تجھے خوشخبریاں عطا فرما دے گا، حشر میں بھی تیرا ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ 5 احادیث امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے کو بتلائی، بیٹے نے آگے یوں تقسیم کر دی، اور اس طریقے کے ساتھ وہ 5 احادیث آج کتب میں ملتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام امام اعظم ابو حنیفہ، آپ نے اپنے بیٹے کو پہلی حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات لِكُلِّ امْرِئٍ بِمَا نَوَىٰ او کما قال۔ فرمایا بیٹے پہلی حدیث جو تمام کتب احادیث کے شروع میں پہلی حدیث جو لکھی ہے، بخاری اٹھا لیجئے، مسلم اٹھا لیجئے، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، داؤد، شیبہ، ساری کتب اٹھا لیجئے، ان میں جو سب سے پہلی حدیث ہوگی وہ یہی حدیث ہوگی انما الاعمال بالنیات لِكُلِّ امْرِئٍ بِمَا نَوَىٰ، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جو جس چیز کی نیت کرتا ہے اس کو وہی ملتا ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ بِمَا نَوَىٰ، جس کی جو نیت کرے گا وہ اسی کے لیے ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کا عمل بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا عمل ہوتا ہے، لیکن نیت کھوٹی ہوتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ میں نے حضور کی محفل میں آنا ہے، کتنا بڑا مقصد ہے، میں نے حضور کی محفل میں جانا ہے، حضور کی سونی سونی میٹھی میٹھی باتیں میں نے سننی ہے، کتنا عظیم مقصد ہے، لیکن جب وہ مسجد میں آتا ہے اور پھر مسجد میں با ادب نہیں بیٹھتا، با وضو نہیں بیٹھتا، حضور کی جو دی ہوئی تعلیمات ہیں ان کے مطابق مسجد کا تقدس اور احترام نہیں کرتا، اس کو پھر اس طرح اجر نہیں ملتا جتنے اجر کی وہ امید لے کے آیا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بروز محشر، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک مالدار بندے کو بلائے گا، اور مالدار شخص کو بلا کے فرمائے گا مجھے بتا میں نے تجھے اتنا مال دیا تھا، تو نے وہ سارا مال کہاں پہ خرچ کیا؟ وہ بندہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے مال غریبوں اور مسکینوں میں نے تقسیم کیا، میں نے تیری بارگاہ میں بڑا مال دیا، میں نے عشر بھی دیا، میں نے صدقے بھی دیے، میں نے زکاتیں بھی دی، میں نے فطرانے بھی دیے، اور جب زمین کی آبیاری پوری ہو جاتی تھی میں عشر بھی نکالا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا ہے، اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا ہے، تو نیت تیری یہ ہوتی تھی کہ میں لوگوں میں مال دوں گا، لوگ مجھے کہیں گے کتنا سخی ہے، یار یہ بندہ کتنا باکمال ہے، اتنا دیتا ہے یار یہ۔ اللہ لِكُلِّ امْرِئٍ بِمَا نَوَىٰ، اللہ فرمائے گا تو نے واہوائی کی نیت کی تھی، تو نے یہ نیت کی تھی کہ تجھے سخی کہا جائے، تو نے یہ نیت کی تھی کہ تجھے چودھری کہا جائے، تو نے یہ نیت کی تھی تجھے لمبردار کہا جائے، تو نے یہ نیت کی تھی کہ تجھے یہ کہا جائے کہ اپنے بیٹے کی شادی پہ بڑا خرچ کرنے والا ہے، تو فرمایا تو نے یہ نیت کی تھی، یہ نیت تو تیری دنیا میں پوری ہو گئی، اب تجھے اس دیے ہوئے کا فائدہ قیامت میں نہیں ہوگا۔ اللہ فرشتے کو حکم دے گا فرشتے اس کو اونتے منہ گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، جنت میں نہیں لے کے جانا بلکہ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ عمل بہت بڑا ہے، صدقے کیا کرتا تھا، غریبوں کو دیا کرتا تھا، لیکن نیت کا کھوٹا تھا۔ اللہ فرمائے گا شہید کو بلایا جائے، شہید آ جائے گا، شہید اسے کہتے ہیں جو اپنے وطن اور اسلام کی خاطر سینے پہ گولی کھا لے، اپنی جان کا نذرانہ دے دے، اسے شہید کہا جاتا ہے۔ اللہ فرمائے گا مجھے بتا کہ تو نے کیا کام کیا؟ بھائی تعالیٰ میں تیرے نام پہ شہید ہوا۔ میرا رب فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے جنگ میں گیا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، کیا لڑتا ہے یار یہ کیسا مجاہد ہے، یہ کیسے سوٹ پہنتا ہے، اس کے دوڑنے کا انداز کیا ہے۔ فرمایا تو نے یہ واہوائی بھی دنیا میں حاصل کر لی ہے، آخرت میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔
حالانکہ شہید کا رتبہ کیا ہے؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے اسے مردہ نہ کہنا، جس طرح نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے، فرمایا اسی طرح ان شہداء کو بھی قبروں میں زندہ رکھا جاتا ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کیا فرمائے گا کہ تو نے واہ وائی کے لیے جنگ میں گیا تھا، شہید ہوا تھا، یہ تو تیرا مسئلہ دنیا میں حل ہو گیا، آخر میں تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا ایک عالم دین آ جائے، اللہ اکبر، عالم دین کو بلایا جائے گا، ہاں بتا تیرے پاس علم تھا، کیا کیا تو نے اپنے علم کے ساتھ؟ وہ کہے گا میں نے تو لوگوں کو تعلیم دی تھی، جو میں نے سیکھا تھا وہی سکھایا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تیری نیت یہ ہوتی تھی کہ میں جاؤں گا لوگ کھڑے ہو کے میرا استقبال کریں، تیری نیت یہ ہوتی تھی میں جاؤں مجھے اس طرح کا پروٹوکول دیا جائے، تیرے پاس علم تھا، تجھے چاہیے تھا تو عاجزی اختیار کرتا، لیکن تو لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دینے کے لیے بڑے بڑے مہنگے اور قیمتی لباس پہن کے جایا کرتا تھا۔ تجھے علم اس لیے دیا گیا تھا کہ تو اپنے علم کی وجہ سے لوگوں کو نفع دے، لیکن تو اپنے علم کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے دین میں تو تبدیلیاں کرتا رہا ہے۔ تجھے علم اس لیے دیا گیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مصطفیٰ کی شان کو رب نے بڑھانے کا وعدہ فرمایا ہے، تو مصطفیٰ کی شان کو بڑھانے والی صف میں آتا، لیکن تو گھٹانے والی صف میں آ گیا تھا۔ تو اس لیے لوگوں کے سامنے خطبہ جمعہ دیا کرتا تھا کہ لوگ تیری باتوں پہ سبحان اللہ کہتے رہیں، لوگ تیرے اوپر پیسے اور نوٹ نچھاور کرتے رہیں، تو ان کو دین کی بات نہ بتائے، تو نے تو اس لیے علم حاصل کیا تھا اور اس کو پھیلایا کرتا تھا۔ اللہ نے فرمائے گا رب تعالیٰ کہ تو نے دنیا میں یہ نیتیں کی تھی، تجھے یہ ساری چیزیں مل چکی ہیں، آخرت میں تیرے لیے بھی کوئی اجر نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ پھر قاری قرآن کو بلایا جائے گا، کیا عظمت ہے قاری قرآن کی، اسے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا؟ باری تعالیٰ قرآن پڑھا کرتا تھا۔ فرمایا کس کی رضا کے؟ تیری۔ اللہ فرمایا جھوٹ بولتا، تو قرآن اس لیے پڑھتا تھا لوگ تیرے پاس چل کے آئیں، اس لیے سوریں لگایا کرتا تھا کہ لوگوں کو کوئی بات کی سمجھ نہ آئے اور تیرے اوپر پروٹوکول کرتے، نوٹ پھینکتے اور چلے جاتے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے بھی جھوٹ بولا ہے، اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عمل بہت بڑا ہے، قرآن کا علم ہونا، دین کا علم ہونا، اللہ کے راستے میں شہید ہونا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بہت بڑا کام ہے، لیکن پیچھے نیت کھوٹی ہے، اس کھوٹی نیت کی وجہ سے بڑے کا بڑا عمل جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت اس کے لیے وبال جاں بنا دے گا۔ لیکن اگر عمل اتنا بڑا نہ ہو لیکن نیت اس کی اتنی تگڑی ہو، اللہ انعام یہ عطا فرماتا ہے۔ یاد کرو وہ زمانہ جب میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوتی ہے، ابو لہب جس کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے قرآن کی پوری سورت کو نازل فرما دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ پوری کی پوری سورت ابو لہب پر دان تان کے لیے اللہ نے یہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اس ابو لہب کو جب پتہ چلا تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، عمل اس کا اتنا بڑا نہیں تھا لیکن اس کی نیت اچھی تھی کہ میں نے بیٹے کی خوشی میں جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اور اس نے اچھی نیت کی وجہ سے جب اس لونڈی کو آزاد کیا، اللہ نے اچھی نیت کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو نہیں دیکھا، بلکہ آج بھی بخاری کی حدیث ہے، آج بھی سوموار کا دن آتا ہے میرا رب ابو لہب کی اس ایک اچھی نیت کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے۔ اچھی نیت، عمل نہ بھی بڑا ہو۔ غزوہ بدر ہوئی تو غزوہ بدر میں کتنے لوگ تھے؟ 313۔ لیکن اگر صاحب دانشور کسی بھی عالم سے پوچھ لیجیے، کتابیں خود پڑھ لے، میدان بدر میں جو لڑنے والے تھے وہ تو 305 تھے، 313 تو نہیں تھے، تو پھر یہ 313 کا کیوں ملتا ہے؟ اس لیے اب حضرت عثمان غنی ہیں، ان کی زوجہ حضرت ام کلثوم بیمار تھی، یا غالب حضرت رقیہ بیمار تھی، حضور نے فرمایا تم اپنی زوجہ کا خیال کرو، یہ جو تو نے نیت کی تھی نا ہمارے ساتھ جانے والی، اللہ تجھے میدان بدر میں لڑنے کا ثواب عطا فرما
اب عمل کیا ہے؟ بیمار کی تیمارداری کرنا، اور جہاد وہاں پہ جب کہ ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہاں پہ جا، اللہ تجھے میدان بدر کے جو اصحاب ہوں گے جو ان کو فضیلت عطا فرمائی جائے گی، اللہ تجھے بھی وہ فضیلت عطا فرما دے گا۔ حضرت لباب رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی میدان بدر میں نہیں گئے، محاذ پہ جا کے جنگ نہیں کی، لیکن ان کو بھی رسول اللہ علیہ السلام نے بدری اصحاب میں شامل بھی فرمایا، اور جب آپ نے میدان کو فتح کیا تو پھر جناب رسول پاک علیہ السلام نے مال غنیمت سے حصہ بھی عطا فرمایا۔ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ بما نوی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس کی نیت کرو گے وہی نیت ملے گی۔ احباب اسی وقت دوسری، ابھی اس میں بہت ساری باتیں میں کرنا چاہوں تو آج کا جمعہ اسی پہ چلا جائے، لیکن العاقل تکفی الاشارہ، اشارہ کرتا چلا جاؤں گا۔ تو پہلی بات جو حضرت امام ابو حنیفہ نے 5 لاکھ احادیث کے خلاصے کے طور پہ جو پہلی بات بیٹے کو ارشاد فرمائی وہ کیا ہے کہ نیتوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آج سے ہم نے ارادہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نیت اچھی کر لینی، اب ہم انشاءاللہ اپنی نیت کو اچھا اور ستھرا کریں گے، کہیے انشاءاللہ۔ دوسری بات، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ما یحب لنفسک او کما قال، فرمایا جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کر لے تب تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ہمارے انداز اور ہمارا وتیرہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے آگے نکلنے کی جستجو میں رہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ میری کتنی عمر ہو چکی ہے اور میں کتنا قبر کے نزدیک ہوں، ہم یہ نہیں دیکھتے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا گھر جو ہے وہ چھوٹا ہے، میرا کتنا تگڑا گھر ہے، اور وہ بھی کیا کرے گا؟ اپنا گھر بڑھانے کے لیے وہ محنت و کوشش کرے گا کہ میں نے اس کے جیسا گھر بنانا ہے۔ گھر تو دور کی بات، ہم گاڑیوں کے ماڈل پہ بحث کرتے ہیں، اس کے پاس 22 ماڈل ہے، میں نے 23 ماڈل لے کے آنی ہے، ادھے کول 1 لاکھ والی مجھ، میں 2 لاکھ والی مجھ لے کے آنی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کے ساتھ تم رہتے ہو، بیٹھتے ہو، اٹھتے ہو، جاگتے ہو، چلتے ہو، معاملات کرتے ہو، جو تمہارے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے لوگ ہیں، تمہارے بھائی ہیں، فرمایا ان کے لیے بھی بھلائی کی دعا کیا کرو۔ یا رسول اللہ ان کے لیے دعا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ میرے سچے نبی نے ارشاد فرمایا اس کے لیے جو دعا مانگو گے اس کے حق میں بعد میں قبول ہوگی، پہلے تمہارے حق میں قبول ہو جائے۔ تو اپنے بھائی کے لیے اچھا سمجھنا، اچھی اس کے لیے کوشش رکھنا، اور ہم جہاں پہ بیٹھتے ہیں یہ ہمارا بھی کوئی اتنا قصور نہیں ہے۔ ہم چونکہ برِ صغیر پاک و ہند میں رہنے والے لوگ ہیں نا، تو ہمارے اجداد کی وہ سوچیں ہی اسلام کے لیے نہیں ہیں۔ آج بھی ہماری سوچوں میں وہ ہندوانہ رسومات موجود ہیں، اس میں ہمارا بھی قصور نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان سوچوں کو نہ بدلیں یہ ہمارا قصور ہے۔ جو سوچیں ہمیں مل گئی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان سوچوں کو بدلنا تو ہمارا مقدر ہے نا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ موقع ڈھونڈتے ہیں، اچھے بھلے گھرانے کو ہم رسوا کر دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس گھر کا سکون کتنا پیارا ہے، اس گھر کا ماحول گلدستے کی طرح ہے جس سے خوشبو آتی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ تیری بیگم میں یہ کرتوت ہے، وہ یہ کرتی ہے، تیرے بیٹے میں یہ عیب ہے، تیرے اولاد میں یہ عیب ہے۔ وہ عیب نہ بھی ہو، ہم بڑھا چڑھا کے دستے ہیں، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو آپس میں محبت ہوتی ہے اس میں کلیش آ جاتی ہے، پھر نفرتیں بڑھتی ہیں۔
آج کے دور میں بھی جس طریقے سے نام نہاد ولی بیٹھے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ، جیلی پیر، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں اور جانے کے بعد کیا عمل ہوتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میرا حساب تو لگا دیں۔ اب اس بندے نے، ظاہری سی بات ہے، اب ہماری عقلیں بھی کتنی موف ہو چکی ہیں، ہم بھی کتنے ناسمجھ ہیں، کتنے کم عقل ہو چکے ہیں۔ رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہمارا مزاج نہیں ملتا، وہ کہے گا لو جی آپ کے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے آپ پہ کچھ کیا ہوا۔ ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتی وہ بات، لیکن وہ ڈال دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم بدگمان ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر ہم ان رشتوں کی قدر نہیں کرتے، ہم اپنے بھائی چارے کو ختم کر دیتے ہیں۔ جبکہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق تمہارے ساتھ رہنے والے پڑوسیوں کا ہے، لیکن ہم اپنے چھوٹے سارے محلے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم اتفاق ہی نہیں کرتے۔ وہ خواہ مسجد کی انتظامیہ ہو، وہ خواہ کوئی کسی محلے کی پرمپا ہو، وہ خواہ کسی محلے کی پنچایت ہو، ہم اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے۔ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے میں اس سے زیادہ سمجھ رکھنے والا ہوں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے آیا کیا جو یہ بندہ بات کر رہا ہے میں ذرا اپنی انا اور ذات کو پیچھے رکھوں، ذرا یہ تو سوچوں کیا یہ بات ٹھیک کر رہا ہے؟ اگر ٹھیک کر رہا ہے تو کیا خیال ہے، بات مان لینی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مصطفیٰ نے دوسری حدیث جو ارشاد فرمائی، جو حضرت امام ابو حنیفہ اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ وقت ہو چکا ہے، اس سے آگے نہیں پڑھوں گا، دوبارہ صرف ایک دفعہ بات کو ریوائز کروں گا، اگلے جمعے کو یہ باقی جو رہتی ہے یہ چیز بیان کروں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے بیٹے کو فرمایا بیٹے مجھے 5 لاکھ احادیث زبانی یاد ہیں۔ کتنی؟ 5 لاکھ احادیث یاد ہیں، لیکن میں تجھے ان 5 لاکھ احادیث کا نچوڑ 5 حدیثوں میں بتاؤں گا، اور وہ 5 حدیثیں میں نے شروع کی ہیں، جن میں پہلی حدیث میں نے پڑھی ہے انما الاعمال بالنیات لکل امرئ بما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، نیت تگڑی ہونی چاہیے۔ اور میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے بندہ نیت کرتا ہے میں نماز پڑھوں گا اور وہ اسے نماز نہ پڑھی جائے، بندہ نیت کرے میں قرآن پڑھوں گا اسے قرآن نہ پڑھا جائے، نیت کرے کہ میں سچ بولوں گا اس سے سچ نہ بولا جائے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس کی نیت کی وجہ سے اللہ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب وہ اپنی کی ہوئی نیکی پہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو 70 گنا اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث جو میں نے آج بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ 2 احادیث میں نے بیان کی، اگلے جمعے کو کوشش کروں گا باقی 3 احادیث جو ہے مکمل میں ان کو کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔